اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ کو کیسے یہ خیال آیا کہ نہیں مجھے یہی لائن پک کرنی ہے اور یہی سبجیکٹس پڑھنے ہیں؟ دین کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کو چننا مشکل ہوتا ہے. مسلمان اور کافر میں فرق بھی صرف نماز بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے. عورت کے لیے لباس کا کیا حکم ہے؟ بے شک تقوی کا لباس ہی بہتر ہے. بیوہ کے مال کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ بیوہ پر زکوٰۃ فرض نہیں. جب ہم چھوٹے تھے میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ کہ میں پیسے ابو کو دے دی، ابو سے لے لو. آپ کی دعا اس دنیا کے لیے تو قبول نہیں ہوئی ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو عائشہ بنت اکرام پوڈ کاسٹ پاورڈ بائی دا اسکن شاپ. اب آپ بھی بہت حسین ہو سکتے ہیں، خوبصورت دکھ سکتے ہیں دا اسکن شاپ کی پروڈکٹ سے. آپ جائیے ان کی ویب سائٹ پہ جلدی سے آرڈر کریں www.theskinshop.com. ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ شہناز صاحبہ. عالمہ فاضلہ ہیں، تجوید پڑھاتی ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں، ماشاءاللہ آن لائن کلاسز بھی دیتی ہیں، منہاج یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہی ہیں، بہت نالجیبل خاتون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. حافظہ شہناز صاحبہ، چھوٹی سی ایج ہے ماشاءاللہ، آپ حافظہ ہیں، عالمہ فاضلہ کا کورس کیا ہوا ہے، پڑھا بھی رہی ہیں، قرآن تجوید کی کلاسز بھی دیتی ہیں، آن لائن بھی دیتی ہیں، آن سائٹ یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہی ہیں. تو ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی ایج میں آپ کو کیسے یہ خیال آیا کہ نہیں مجھے یہی لائن پک کرنی ہے اور یہی سبجیکٹس پڑھنے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور جس مقصد کے لیے آپ یہ براڈ کاسٹ کر رہی ہیں اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. آمین آمین. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں، تو بات یہ ہے دراصل کہ دین کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کو چننا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر آج کل کے پرفتن دور میں. لیکن یہ ہے کہ جب والدین کی تربیت ہو اور اس کے ساتھ آپ کے اساتذہ کا فضل ہو آپ پہ اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو، تو انسان کیونکہ دیکھیں اس میں انسان کی اپنی مرضی تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ خود کچھ کرے یا اس کی اپنی اتنی طاقت نہیں ہے. تو وہ جیسے سورہ یاسین کی آیت ہے کہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کچھ فرماتے ہیں اور پھر وہ ہو جاتا ہے. تو اس میں انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو آپ کو کیا شروع سے ہی گھر کا ماحول ایسا تھا یا خود سے ایک شوق تھا کہ نہیں مجھے اسی لائن میں جانا ہے، مجھے حافظہ بننا ہے؟ ادروائز آج کل تو بڑی اپرچونیٹیز ہیں، بہت ساری فیلڈز ہیں، اور کس طرح سے مطلب اور کیسا مزہ آ رہا ہے پریکٹس کرتے ہوئے؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو اگر میں بات کروں تو ہمارے گھر کا ماحول ہی اس طرح کا ہے، دینی ماحول ہے، اور وہاں پہ بچوں کی تربیت پر خاص طور پر فوکس کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جس ادارے میں نے تعلیم اپنی مکمل کی ہے منہاج القرآن میں، تو اس ادارے کا ماحول اور یہ سب چیزیں انسان کو ہدایت کی طرف لانے میں اور نیکی کی ترغیب دینے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ حفظ کی، تو بیسیکلی جو قرآن پاک ہے اس کو اگر ہم تجوید کے ساتھ قرات کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس وجہ سے وہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. بیسیکلی وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ قرآن پاک کے الفاظ کو پورے اچھے طریقے سے ادا نہ کریں، اس طرح ادا کریں کہ ان کا معنی تبدیل ہو جائے، یا پھر یہ کہ آپ قرآن پاک کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کریں، اس کا مطلب کچھ اور بن رہا تھا، آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس کو کسی غلط مطلب میں استعمال کریں. اور تیسرا یہ کہ آپ قرآن پاک کے احکامات کے خلاف عمل کریں. جیسے قرآن پاک میں آپ کو نماز کا حکم دیا گیا، آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو بیسیکلی تو گھر کا ماحول اور اس کے بعد ادارے کا فیض ہے کہ جس نے اس قابل بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہ اس چیز کی توفیق سب کو دے. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے ہاں بڑا مشکل کر دیا ہے مذہب کو، اسلام کو؟ تو الحمدللہ ہم ایک مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پاس بڑا خوبصورت مذہب ہے، دین ہے، بٹ ہم اس طرح سے اس کو پریکٹس نہیں کر رہے. کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے مسلمان کو مسلمان کی طرح زندگی گزارنا؟ دیکھیں، مسلمان کی طرح اگر آپ پریکٹیکلی اپنی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو دراصل یہ مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ دین میں آپ کو کسی چیز میں زور زبردستی کا نہیں کہا گیا. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف یہ کہ ہم دوسروں کو دین کی ترغیب دیں، دین کی تعلیم دیں، دین کے احکامات کے بارے میں گائیڈ کریں. اب اگر سامنے والا انسان ہماری اس ہدایت کو لے کے اگر وہ دین پر عمل کر رہا ہے تو بہت اچھا، لیکن اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو ہمیں اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی انسان پر یہ فتویٰ لگائیں کہ آپ تو کافر ہو گئے ہیں یا آپ یہ.
تو اگر آپ کہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا کس طرح تعین ہوگا تو اس میں سب سے پہلے تو نماز آتی ہے کہ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں فرق کرتی ہے. اور نماز ایک ایسی آپ کہیں کہ عبادت ہے کہ جو آپ کو پابندی وقت بھی سکھاتی ہے، جو ایک جسمانی عبادت ہے جس میں آپ جب تک نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اس کی چیزیں ہیں کہ نماز کی یہ سنتیں ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ مستحبات ہیں کہ نماز کے درمیان آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے عمل کثیر نہیں کرنا. اگر آپ کو یعنی وضو کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، طہارت ہو، آپ کا سطر مکمل ہو، تو اس طرح نماز آپ کو جو ہے وہ اپنے اوپر کنٹرول سکھاتی ہے، آپ کو مینجمنٹ سکھاتی ہے. دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہماری طہارت ہو، وضو ہو، اس کے بعد قبلہ رخ ہم نے کرنا ہے، ہمارا سطر مکمل ہو، نماز کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، اس کو مکمل کرنا ہے. تو جب ہم ان سب چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو صرف ایک نماز ادا کرنے کے ساتھ ہی ہمارا ایک پورے پراپر طریقے سے ہم ڈسپلن میں آ جاتے ہیں. تو نماز ہمیں مینجمنٹ سکھاتی ہے، ڈسپلن سکھاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے نماز کے ساتھ. جیسے آپ ظہر کی نماز کے رکعت زیادہ ہیں، 12 رکعت ہیں، اور عشاء کی نماز کی 17 رکعت ہیں. اب آپ اس کی حکمت دیکھیں کہ چونکہ ظہر کے وقت انسان نے لنچ کیا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جو ہے وہ انرجی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی کوئی ایسی ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ لنچ کے بعد ظہر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو وہ نماز آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، آپ کو ایکسٹرا کوئی بھی ایکسرسائز کرنے کی، واک کرنے کی حاجت نہیں رہتی. اور سیم ایسی عشاء کی نماز کے ساتھ ہے کہ عشاء کی نماز کی جو 17 رکعت ہیں اگر آپ ان کو ڈنر کے بعد پڑھ لیتے ہیں پراپر طریقے سے تو آپ کو ایکسٹرا کوئی ایکسرسائز کرنے کی، واک کرنے کی، چہل قدمی کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب جیسے وہ کہتے ہیں نا، نماز جو ہے ایک مسلمان اور کافر میں فرق بھی صرف نماز بتاتی ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں تو پھر آپ میں اور کافر میں فرق نہیں ہے. تو نماز ہمارے لیے ہم پہ فرض ہے، ہم اس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے نا، ہمارے پاس ہزار بہانے ہیں نہ پڑھنے کے، ٹائم نہیں ملا، وضو نہیں تھا، اچھا کپڑے ٹھیک نہیں تھے. یہ جیسے اگر خواتین ہیں تو ہم اگر ورکنگ ہیں تو اس میں پھر اور بہت سارے ریزنز آ جاتے ہیں. گھر کی خواتین ہیں تو کاموں میں اور زندگی کے اور معاملات میں اتنے مصروف ہیں کہ جو اصل فرض ہے وہ ہم اس کو پرائورٹائز، اس کو سائڈ پہ کر کے دنیا داری کی چیزوں کو ہم پرائورٹی پہ لے جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہم مطلب کس طرح سے ہم اپنے آپ کو صرف نماز کا ہی پابند بنا لیں. آئی تھنک پہلا اسٹیپ تو یہ ہونا چاہیے بینگ اے مسلم. ایک پریکٹس میں اگر ہم جا رہے ہیں تو پہلے ہمیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف نماز پہ ہی پابندی کر لیں تو پھر باقی چیزیں تو آٹومیٹکلی لائف میں آتی جائیں گی. اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم نماز کی جو حکمت ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز کیوں فرض کی ہے اس کا ہم مقصد جان لیں تو ہمارے لیے نماز کی پابندی آسان ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم دن میں 5 مرتبہ جھکتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مقصد نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کو انسان کی ہی نماز کی کیا حاجت ہے؟ تو انسان کی نماز کی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے. اس میں بھی ہمارا اپنا ہی مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یہ بھی ہمارے صوفیاء کے اقوال ہیں کہ اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے، اب آپ یہ تو ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے بات نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ انڈائریکٹ طریقے سے، اور وہ طریقہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، وہ ہم جو بات اللہ تعالیٰ سے سننا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں قرآن کے ذریعے مل رہی ہیں. اور اگر ایک انسان کا دل بہت زیادہ بوجھل ہو جاتا ہے، دنیا کے غم ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، اتنا پرفتن دور ہے، مہنگائی ہے، تو اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی جو مصیبتیں ہیں وہ کسی کو بتائے، تو وہ ایک واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو کہ آپ کا بھرم بھی رکھتی ہے، آپ کی پردہ پوشی بھی فرماتی ہے، آپ کے رازوں کو راز بھی رکھتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص ہے کہ بینگ اے مسلم ہمیں اس بات کی توفیق ملتی ہے، یا ہمارے پاس اس بات کی مہلت ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھ، اپنی مصیبتیں شیئر کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ اگر آپ کہیں کہ نماز کی پابندی کیسے کی جائے، تو دیکھیں ہم جب کسی دنیا کے انسان کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس سے رات کو بھی بات کریں، صبح بھی بات کریں. تو ایسا کیوں نہیں؟ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی ہمیں عادت ہو جائے گی تو نماز کی پابندی آسان ہو جائے گی. اور وہ عادت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو نماز، ایک تو یہ کہ آپ حسن صوت کے ساتھ پڑھیں. جب آپ جو عربی متن ہے اس کو اچھے انداز سے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے بور نہیں ہو رہے ہوں گے. اور دوسرا، جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ نماز ہم اس لیے پابندی نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں نماز میں خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، دنیا کی چیزیں یاد آتی ہیں. تو اس کا بہتر طریقہ اور بہتر حل یہی ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں.
آپ عربی زبان سے ادا کر رہے ہوں اور آپ کے دل سے وہ جو ترجمہ ہے اس کی آواز پڑھ رہے ہیں، آ اس رہی کا ہو، مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں. جیسے دیکھیں سب سے پہلے ہم جیسے سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ تمام جہانوں کے رب ہیں. پھر الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین. پھر اس کے بعد ہم ایک آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو شرک کا تصور ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. تو اگر ہم صرف مدد ہی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو ایک تو یہ کہ اس میں شرک کا تصور ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جب ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا 1 to 1 ہمارا ریلیشن بنے گا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بات کا جواب نہ دے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرا تیسرا بندہ ڈپریشن، مایوسی، ان چیزوں کا شکار ہے. جی جی تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں میں نماز کی پابندی نہیں ہے، جی جی ہم اپنے دین سے دور ہیں. جی جی ایسے ہے. اچھا اس کے لیے دیکھیں ہمیں، کیونکہ ہمیں ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے. وہ یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پراپر طریقے سے نہ پڑھیں، ہم اس سے گائیڈ لائنز نہ لیں، ہدایت نہ لیں. سورہ بقرہ کی ہی ایک آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اپنی مصیبتوں میں، اپنی بلاؤں میں، اپنی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کیا کرو. اب دیکھیں ہمیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہمیں انسٹنٹ اس کا سلوشن چاہیے ہوتا ہے، جبکہ کئی دفعہ کسی چیز کا انسٹنٹ سلوشن جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. جیسے ایک آپ یہ ہے کہ آپ ایک پورا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اور ایک آپ پین کلر لے لیتے ہیں. پین کلر آپ نے لے تو لی، لیکن یہ کہ اس کا آپ کو اس پین سے فوری طور پر تو آرام آ جائے گا، لیکن وہ کہ پرماننٹلی آپ کو اس سے ریلیکس نہیں فیل کریں گے پین سے. لیکن اگر وہی آپ ایک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جلدی تو آرام نہیں آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ آفٹر سو مینی سیشنز، آفٹر لانگ پیریڈ آپ کو اس کا ایک پراپر پرماننٹ طریقے سے آپ کو اس کا علاج مل جاتا ہے. ویسے ہی ہے نا کہ جب ہم رب سے مانگتے ہیں تو ہمیں مل تو جاتا ہے، کچھ فوراً مل جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد ملتا ہے، اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں. اس کے بھی 3 ہیں کہ جب بھی، کیونکہ کوئی انسان اگر کوئی جائز دعا کرتا ہے تو وہ اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے. اس کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے مانگا ایز اٹ از اس کا اجر، ایز اٹ از وہ آپ کو مل گیا، کہ جو آپ نے چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ آپ کو مل جاتی ہے. ایک تو اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی ہے، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر وہ تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ پر کوئی مصیبت آنی تھی، کوئی پریشانی آنی تھی، اس دعا کے صدقے سے وہ مصیبت اور پریشانی وہ آپ سے ٹل گئی ہے. جیسے ان کیس آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، آپ کو فیل بھی ہو کہیں آپ کے کوئی کسی کے ساتھ کوئی کلیش ہو جاتا ہے، آپ کو فیل بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مصیبت آنی ہے، لیکن اچانک سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ٹل گئی ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی دعا ہو جو آپ نے کی ہو اور وہ دعا اس وقت تو قبول نہ ہوئی ہو، لیکن اس دعا کے صدقے سے آپ کی یہ مصیبت ٹل گئی. ہم اکثر کہتے ہیں نا کچھ ہو کے مطلب بچ جاتے ہیں جب کسی حادثے سے، ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی یا کوئی نیکی کام آ گئی، ایسے تو وہ شاید دعائیں بھی نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اور ہمیں بچا جاتی ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی دعا اس دنیا کے لیے تو قبول نہیں ہوئی ہے، آخرت کے لیے وہ آپ کی دعا جو ہے محفوظ ہو گئی ہے. اور آخرت میں جب ہمارا نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس میں ہماری وہ دعائیں جو دنیا میں ظاہری طور پر قبول تو نہیں ہوئی ہیں وہ ہماری نیکیوں میں اضافے کا باعث بنیں گی. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس وقت یہ دعا کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ آج ہمارے اجر و ثواب میں وہ دعائیں جو ہیں وہ اضافے کا باعث بن گئی ہوتی. بے شک وہ کہتے ہیں نا کہ دعا جب اللہ سے مانگو تو امید سے نہیں، یقین سے مانگو. دینا تو اس نے ہے. جی ایسے جب یقین سے مانگیں گے، امید تو شاید دنیا سے لگائی جاتی ہے، یقین اسی پہ ہونا چاہیے کہ وہ دے گا. اور جب اتنے حق سے اتنے پیار سے مانگیں گے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ تمہیں مانگنا نہیں آتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، یعنی جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجت بتانے والا کہ میں اس کی حاجت روائی کروں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. تو وہ جو وقت ہے جو دیکھیں نا، کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں جن میں آپ کی دعائیں قبول ہونی ہوتی ہیں، تو ان مخصوص اوقات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس بات کے لیے روتے رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور جیسے دیکھیں جیسے آپ نے بات کی کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، اس سے پہلے اب اگلے سوال پہ جائیں. دعا کا طریقہ میں نے اپنے فادر سے سیکھا. انہوں نے کیسے سکھایا، جب ہم چھوٹے تھے ان سے کچھ مانگنا نا ابو جی یہ چاہیے،
کہتے اللہ نے دینا اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگو. میں کہا مجھے اللہ سے مانگا ہے وہ نہیں, آپ مانگو جب نماز پڑھ کے اٹھو گے نا تو جانماز کے نیچے سے مل جائے گا. تو میں کہا ایسے کہ چھوٹے تھے اب نہیں عقل, مطلب بہت چھوٹی تھی میں جب کی یہ بات ہے. تو نہیں ابو جی وہ آپ دینا. تو پھر کچھ ٹائم کے بعد جب مجھے تھوڑا سا سمجھ میں آنے لگا, میں کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا, اللہ تعالیٰ کہ میں پیسے ابو کو دے دی, ابو سے لے لو. یہ بھی والدین کی تربیت کا بچپن سے دماغ میں کہا گیا کہ اللہ سے ہی مانگنا ہے. والدین سے بھی مانگ رہے ہیں تو انہوں نے پہلے ٹرین کر دیا اللہ دے گا تو میں آپ کو دوں گا. ایسے ہے, والدین وسیلہ بنتے ہیں جبکہ دراصل حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے ہی نوازنا ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ مایوس ہو جاتے ہیں, تو قرآن پاک کی ہی آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بلا شبہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو کہ آپ کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. تو جب ہم بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے, نماز سے, روزہ سے, باقی عبادات سے, وظائف سے, نوافل سے, ان چیزوں سے جب ہم دور ہو جاتے ہیں, ہم صرف اپنے نفس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں, تو دراصل ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہماری روح بھوکی ہوتی ہے. اب ہماری روح کس چیز کی بھوکی ہوتی ہے کہ ہم عبادات کریں, وظائف کریں, نیکیاں کریں, اس میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں, حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں. جب ہم نیکیوں سے دور ہوتے ہیں, رذائل اخلاق کا شکار ہوتے ہیں, چغلی, غیبت, جھوٹ, ان چیزوں کی طرف زیادہ ہمارا کنسرن ہو جاتا ہے, تو پھر ہم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کو بھی اس بات کا تو علم ہے کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی دنیا جو ہے وہ فانی ہے, وہ ابدی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ صرف آپ جتنا دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ کو الجھاتے چلے جاتے ہیں تو آپ نفس پرستی میں آتے جاتے ہیں. جبکہ جب آپ روح کی غذائیں پوری کر رہے ہوتے ہیں, اپنی عبادات مکمل کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ کچھ اچھا کرتے ہیں, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں؟ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. مطلب میرا اپنا لائف کا ایکسپیرینس ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے بھی دیتا ہے اگر آپ طلبگار ہوتے ہیں, کہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں, کس چیز کی بھاگ دوڑ ہے. پیسہ, ایک اچھا رہن سہن, کھانا پینا, حلق سے نیچے کیا ذائقہ ختم, ایسے پہن لیا اس کا فائدہ ختم, دیکھ لیا تو ختم. اور جب سب کچھ کھانے کے لیے ہے تو رزق تو کیڑے کو پتھر میں بھی مل رہا ہے, اور اپنے رزق کے لیے اپنا ایمان خراب کرنا, تو پھر ہم کس چیز کے مسلم رہ گئے. ایسے ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات اس میں ایڈ کی ہے کہ دیکھیں رزق تو اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا, اللہ تعالیٰ نے رزق ہمیں دینا ہی دینا ہے, چاہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی قسمت میں زیادہ لکھا ہو, کسی کی قسمت میں تھوڑا لکھا ہو. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ہے وہ رات کو صرف دال روٹی کھا کے سو جاتا ہے, اور ایک انسان ہے وہ 3 سے 4 ڈشز جو ہیں وہ کھا کے سوتا ہے, جب مارننگ ہوتی ہے تو بھوک تو دوبارہ دونوں کو لگتی ہے. تو یہاں سے اندازہ ہوا کہ رزق جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے دسترخوان بڑے ہوں, یہ کہ آپ کی بھوک مٹے, آپ کے جسم میں طاقت آئے. حالانکہ اگر آپ کہیں نا کہ کھانے کا مقصد, ہم نے تو کھانے کے مقاصد کچھ اور سمجھ لیے ہیں, جبکہ دراصل کھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم میں اتنی طاقت, اتنی انرجی پیدا ہو جائے کہ آپ احکامات خداوندی کو بجا لائیں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, آج کل کا مسلمان کیا کر رہے ہیں, ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں, ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں, کھانے کے لیے جبکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے. ایسے ہی ہے کہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ رزق جو ہے اس کا چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے, اس نے آپ کو دینا ہی دینا ہے. تو ہمارا مقصد جو ہے, دیکھیں زندگی میں آنے کا ہمارا مقصد رزق کمانا نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ تو دکھی انسانیت کی خدمت تھا, کہ کوئی انسان اگر بے یار و مددگار ہے, کوئی لاچار ہے, کوئی غریب ہے, ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کی مدد کرتے. اور یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ کسی غائب انسان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ وہی سیم آپ کو بھی عطا کرتا ہے. تو مقصد تو یہ تھا کہ ہم دوسروں کی خیرخواہی کرتے, دوسروں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے, دوسروں کی مدد کرتے, کسی کو اگر کوئی تکلیف ہے, دکھ ہے, مصیبت ہے, ہم اس کا حل نکالتے. یا کوئی دکھی انسان اگر ہمارے سامنے آ کے رو پڑا ہے, تو دیکھیں نا کسی کے جب آنسو نکل آتے ہیں آپ کے سامنے, تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی ہے کہ وہ ایک انسان اپنا دل کا بوجھ اللہ تعالیٰ کے سامنے شیئر کرتا ہے. اگر اس نے آپ کے سامنے کر دیا ہے تو اس نے آپ کو خدا کی کتنی افضل مخلوق سمجھا ہے کہ اس نے آپ کے سامنے اپنا دل کا اگر آپ کسی کی مدد کریں تو دیتا تو اللہ ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صرف دے دی نا آپ کو, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاید کرم ہوتا ہے آپ پہ کہ آپ اس قابل ہو گئے, آپ لوگوں کو مدد کر سکے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے. اچھا, نماز اور دعا کی بات ہو رہی تھی, تو ایک اور سوال ذہن میں ہے. جیسے ہم اکثر اسٹوڈنٹس ہیں کالجز میں, یونیورسٹی میں, یا ورکنگ ویمنس ہیں جو کہ کام کے حساب سے, ورک پلیس کے حساب سے آپ کو کپڑے پہننے پڑتے ہیں, تو نماز پڑھتے ہوئے عورت کے لیے لباس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر,
کہ اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہارے شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے، اور بے شک تقوی کا لباس ہی بہتر ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں لباس کا مقصد بیان کیا ہے، 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ کہ لباس ایسا ہو جو آپ کا ستر پورا کرے، جس سے آپ کا پردہ مکمل ہو، اور دوسرا لباس کا مقصد جو ہے وہ ظاہری زینت ہے۔ اب اگر آپ کوئی ایسا لباس پہن رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ عبادت کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کا ستر مکمل نہیں ہے۔ اب دیکھیں عورت کا ستر کیا ہے کہ وہ صرف اپنا چہرہ جو ہے وہ اگر انویئر رکھے تو وہ جائز ہے، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پاؤں کو، یعنی جسم کے 3 ایسے حصے ہیں کہ جن کو اگر آپ کور نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ کا ستر مکمل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ایک بال بھی جو ہے وہ سر کا جو بال ہے وہ ایک بال بھی نظر آ جاتا ہے تو اٹ مینس آپ کا ستر مکمل نہیں ہے، آپ کی بے پردگی ہو رہی ہے۔ تو نماز تو چونکہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ بہت زیادہ فضیلت والی ہے، تو اگر آپ کا ستر مکمل نہیں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا لباس بہت زیادہ باریک ہے، چست ہے، یا بہت زیادہ تنگ ہے کہ جس سے آپ کی فزیک جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، تو ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے پینٹس پہنی ہوئی ہیں، ویسٹرن بھی کلچر ہے، پہننا پڑتا ہے، یا ٹائٹس پہنے ہیں، شارٹ شرٹس ہیں، یا مطلب اگر ٹائٹس ہیں تو گھٹنا دکھے گا، جی تو ایسے میں نماز ہو جاتی ہے؟ ایسے میں بہتر یہ ہے کہ آپ اوپر جو ہے ایک لوز گاؤن پہن لیں جب آپ نے نماز پڑھنی ہو، آپ کے پاس ایک گاؤن ہو کہ آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے آپ وہ گاؤن پہنیں، اور وہ گاؤن ایسا ہو کہ وہ آپ کا ستر مکمل کر رہا ہو، مطلب آپ کا سر سے پاؤں تک پورا کور ہو، یا چادر یا گاؤن کی شکل میں؟ چادر ہو یا گاؤن ہو، لیکن اس چیز کو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ وہ گاؤن جو ہے یا جو چادر ہے وہ آپ کا ستر مکمل کر رہی ہے۔ تو اگر وہ چادر یا گاؤن آپ کا ستر مکمل کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو پہن کے پھر نماز پڑھیں۔ مطلب اگر گھٹنا بھی دکھ رہا ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی؟ کیونکہ اگر کچھ کیسز میں نماز ہو جاتی ہے لیکن وہ مکروہ ہوتی ہے، اس کے اجر و ثواب میں کمی آتی ہے۔ تو دیکھیں ہم نے وضو کیا، نماز کے لیے محنت بھی کی، یعنی ایک جسم کی ہماری ورزش بھی ہوئی ہے، ہم نے ٹائم بھی نکالا اپنے کاموں میں سے، اتنی ہم نے محنت کی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہمارا اجر و ثواب کم ہو رہا ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب ابھی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سے عمل سے ہماری نماز ہوئی یا نہیں قبول، تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے کرے، لیکن ہم اپنی نماز کو جتنا بہتر کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں۔ اچھا ایک وہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے کچھ لوگ مطلب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا فرض ہے، لیکن کسی کنڈیشن میں آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کسی وجہ سے کچھ بھی، تو اس میں کیا کوئی ایج کا یا ایسی کون سی کنڈیشن ہے کہ جس میں آپ بیٹھ کے پڑھیں؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کھڑے ہو پا رہے، نہیں نماز پڑھنا چاہ رہے ہو تو اس میں نماز بیٹھ کے پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں نماز کا حکم ایسا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واقعی مصولا کہ نماز قائم کرو۔ یہ اگر آپ اسے عربی گرامر کے حساب سے دیکھیں تو یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ اب فعل امر کا صیغہ جو ایسا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہوتا کہ آپ چاہیں تو کریں یا چاہیں تو چھوڑ دیں، یعنی آپ کو نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، اور اگر کوئی پڑھنی لازمی ہے، پڑھنی لازمی ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی شرعی عذر ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ یا تو آپ کھڑے ہو کے نماز اگر پڑھ رہے ہیں آپ کے گرنے کا خطرہ ہے، آپ کے بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، یا کوئی ایسا مرض ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، آپ کوئی بیماری اس طرح کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کے پڑھ تو لیں گے لیکن اس کھڑے ہونے کی وجہ سے اتنی زیادہ ہماری انرجی لگنے کی وجہ سے بعد میں وہ مرض ہمارا بڑھنے کا خدشہ ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ چھوڑیں نہیں، بہتر ہے کہ آپ بیٹھ کے ادا کر لیں۔ اچھا ایک اور بڑا کامن سوال ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، خواتین کا، نیل پالش لگی ہے یا ورکنگ ہے یا کسی بھی وجہ سے میک اپ وغیرہ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا میک اپ کے ساتھ اور نیل پالش کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے؟ نیل پینٹ کا جیسے آپ نے پوچھا ہے، یہ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، ہماری ینگ جنریشن کے لیے اس کا جواب پتہ ہونا ان کو یہ بھی ضروری امر ہے۔ اس کا یہ ہے کہ نیل پینٹ کے ساتھ آپ اگر آپ نے وضو کر کے نیل پینٹ لگائی ہے تو پھر تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ پہلے آپ نے وضو کر لیا اس کے بعد آپ نے نیل پینٹ لگائی ہے، لیکن جیسے آپ نے پہلے نیل پینٹ لگائی ہوئی تھی اس کے بعد آپ نے وضو کیا ہے تو آپ کا وضو نیل پینٹ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیل پینٹ کی جو تہ ہے وہ آپ کے ناخنوں پہ جمی ہوتی ہے، اور وضو کے فرائض میں یہ چیز ہے کہ آپ کے جو اعضاء ہیں، جن اعضاء کو آپ نے دھونا ہوتا ہے وضو میں، ان اعضاء کے ہر یعنی ان اعضاء پر مکمل طور پر پانی کا پہنچنا لازم ہے، اور اگر کوئی ایک سنگل بال یا آپ کہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ان اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، وہاں تک پانی پراپر طریقے سے نہیں پہنچتا ہے تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، یعنی آپ کی طہارت ہی نہیں ہوئی، اور جب آپ کی طہارت نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کا جو نماز ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہاں
جو آج کل کے جیسے آپ نے میک اپ کی بات کی, کچھ ایسے میک اپ ہوتے ہیں جو کہ واٹر پروف ہوتے ہیں اور کچھ واٹر پروف نہیں ہوتے ہیں. تو اس کنڈیشن میں اگر واٹر پروف میک اپ ہے تو سیم نیل پینٹ والی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی جلد تک, آپ کی اسکن تک جو پانی ہے وہ نہیں پہنچ سکتا. تو اس میک اپ کے ساتھ آپ کہیں کہ ہم نے میک اپ کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم وضو کر لیں تو اس کا یہ جائز امر نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا میک اپ جو ہے وہ واٹر پروف نہیں ہے تو پھر بھی آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا میک اپ ایک دفعہ فلی طور پر ریموو کریں اور دوبارہ سے آپ وضو کریں, اور اس کے بعد اگر آپ دوبارہ کرنا چاہیں تو کر لیں. ایک چیز اور ہے ہماری ڈیلی روٹین میں, کہتے ہیں وقت میں برکت نہیں رہی. اچھا وقت تو وہی ہے 24 گھنٹے سب کے پاس ہوتے ہیں, بٹ شاید ہمارے کچھ ایسے اعمال یا ہماری اپنی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اچھا میں نے ایک ٹائم تھا کہ میں نے اس کو پریکٹس کیا, کچھ نہیں ہے کرنے کو تو فارغ بیٹھے, کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں راستے میں درود شریف پڑھ لیں, اور صرف وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی آپ پڑھ لیں. تو میں نے لٹرلی اپنی لائف میں ویزیبل ریزلٹس دیکھے, اس کی برکت دیکھی. سو آپ کے خیال سے درود شریف کا پڑھنا زندگی میں کتنا برکت دیتا ہے؟ درود شریف ایک بہت ہی پاکیزہ عمل ہے, اور قرآن پاک میں میں ہر چیز کا ریفرنس قرآن پاک کے ساتھ اس لیے دے رہی ہوں کہ تاکہ ہمیں دلیل ملے کہ واقعہ ہی یہ چیزیں ہماری دین میں ہیں اور احکامات خداوندی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, بس اے مومنوں, اے مسلمانوں, تمہیں بھی چاہیے کہ تم حضور پاک پر درود بھیجو. تو درود پاک جو ہے ایک بہت ہی بابرکت عمل ہے. کیوں؟ سب سے پہلے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو عمل کریں اور اس میں برکت نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم جیسے نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو, یتیموں کا مال نہ کھو, اسی طرح یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بھی یہ حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صلوا علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم, کہ اے میرے امتیوں مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا جو ہے وہ تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے. تو درود ایک ایسا عمل ہے کہ جب وہ آپ کو پاک صاف کر دیتا ہے, آپ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, اس کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے. اور درود پاک کی برکت یا فضیلت کے بارے میں اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ کہ حضور پاک کا اپنا قول ہے کہ اگر میرا کوئی امتی مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے, اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی ایک دفعہ درود پاک پڑھنے کی آپ برکت دیکھیں, کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں, جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, کہ اے اللہ تو درود بھیج, تو رحمت بھیج, تو برکت بھیج. اس میں ہم یہ نہیں, کیونکہ دیکھیں جہاں پہ کوئی آپ کی چیز اگر رد ہوتی ہے نا تو وہ آپ کی انا کی وجہ سے, میں کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اس چیز کے رد ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. جبکہ درود پاک میں تو میں ہے ہی نہیں, اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار تو درود بھیج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو اس کے رد ہونے کا تصور ہی نہیں ہے, اور وہ چیز جو آپ کی زندگی میں جس کے رد ہونے کا تصور نہ ہو اور اس کی فیوز و برکات نہ ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ نماز کے بعد جو دوسری عادت ہم بنا سکتے ہیں وہ اور کچھ نہیں تو صرف درود شریف پڑھتے رہیں, گن کے نہ پڑھیں, جب یاد آئے ایک دفعہ, 2 دفعہ, 5 منٹ کا ٹائم مل رہا ہے, 2 منٹ کا مل رہا ہے, وہ پڑھ لیں. اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اس کو اگر آپ باوضو حالت میں پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ یعنی اتنا ایک آسان عمل ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ وضو کی حالت میں نہیں بھی ہیں تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایسا ممنوع عمل نہیں ہے کہ آپ بے وضو حالت میں نہ پڑھیں, آپ لیٹے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. یعنی ایک اتنا آسان کہ آپ کو اس کے لیے مخصوص ایک بیٹھنا, اگر آپ تنہائی کی حالت میں بیٹھتے ہیں پراپر طریقے سے تو وہ تو بہت زیادہ برکت کا باعث ہے. لیکن اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں, آپ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں, جیسے نماز ایک ایسا عمل ہے اس کے لیے پراپر آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اس کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے. حج ہے, ان دنوں میں مخصوص ایام میں آپ کو مدینہ منورہ مکہ پاک میں جانا پڑتا ہے. جبکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, آپ ساتھ میں درود پاک پڑھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ جو سفر ہے اس میں آسانی ہوگی. آپ کام کر رہے ہیں, خاتون خانہ دل میں برکت, زبان پہ ذکر, تو گناہوں سے بھی بچیں گے, گناہوں سے دیکھیں غلط خیالوں سے بھی بچیں گے. جب آپ کی زبان پہ درود پاک ہوگا تو آپ کی زبان پہ چغلی نہیں ہوگی, آپ کی زبان پہ غیبت نہیں ہوگی, آپ کی زبان پہ جھوٹ نہیں ہوگا. تو دیکھیں درود پاک ہماری زبان کو گناہوں سے, رذائل اخلاق سے بھی بچا رہا ہے. اور جب آپ آل دا ٹائم آپ کی زبان پر درود پاک ہوگا تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی زبان سے کوئی دعا کریں اور وہ رد ہو جائے. کیونکہ یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ
اگر کوئی دعا جس کے شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے اور جس کے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے اور وہ جائز دعا ہو، یعنی کسی کے لیے بد دعا نہ ہو، ایک جائز عمل کے لیے، جائز حاجت کے لیے وہ دعا آپ کریں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ درود پاک کے درمیان میں کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، اول و آخر درود پاک پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی دعا رد ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی حضور پاک نے فرمایا کہ جب کوئی انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان خلا میں معلق رہتی ہے، وہ آسمان تک نہیں پہنچتی ہے، اور تب تک نہیں پہنچتی ہے جب تک کہ وہ شخص اس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پاک نہیں پڑھ لیتا۔ تو درود پاک ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، درود پاک ہماری زبان کو بری چیزوں سے، بری گفتگو سے بچاتا ہے۔ درود پاک کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، ہماری زبان گناہوں سے بچ رہی ہے، ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ حضور پاک نے اس کی وجہ سے زندگی میں برکت بھی تو ہو رہی ہے، زندگی میں برکت، ہاں جی، معمول کے کاموں کے اندر۔ اور اگر ہم آپ صوفیاء کے کا شیوا دیکھیں یا ہمارے جو علماء کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، اگر ہم ان کی زندگیوں کا بغور مطالعہ کریں تو ان کی زندگیوں میں جو برکت تھی وہ درود پاک کے باعث تھی۔ وہ اس بات کو خود آبزرو کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی زندگیوں میں اتنی برکت ہے، آپ کی زندگیوں میں دکھ پریشانی تکلیف ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں دکھ، مطلب سب کی زندگی میں ٹینشن ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب آپ رب کے ساتھ لگائیں گے تو وہ مشکل وہ دے رہا ہے تو حوصلہ بھی تو وہی دے گا، ایسے ہی ہے، حل بھی وہی دے گا، ایسے ہی ہے، تو اس کو برداشت کرنے کی ہمت بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو میرے اولیاء ہوتے ہیں، جو میرے ساتھی ہوتے ہیں، یعنی وہ اولیاء جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بن جاتا ہے، ان کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی دکھ ہوگا۔ اب ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی دنیا میں ایک ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں دکھ اور پریشانی نہ ہو، لیکن جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے تو پھر وہ دکھ پریشانیاں آپ کو تکلیف نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو ختم کرنا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی حل۔ وہ کہتے ہیں نا آزمائش بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے ہی نیک بندوں کو دیتا ہے، ادروائز تو گناہ گار کی تو رسی اور ڈھیلی کرے گا۔ جیسے یہ بھی حدیث ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے یہ ایک قید خانہ ہے، کیونکہ مومن کو اس دنیا میں باؤنڈریز میں رہنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اور مومن کی جنت جو ہے وہ موت کے بعد ہے۔ تو اب دیکھیں جنت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ کچھ بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم بہت سارے لمٹس پہ رہتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں ان چیزوں کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں تو یہ جو لمٹس ہیں ہماری لائف کی، یہ ہمارے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ تو جیسے شاعر مشرق جو ہیں ان سے کس نے پوچھا گیا کہ آپ کو حکیم الامت کا لقب ملا ہے، آپ جو امت ہے اس کی نبض کا جو درد ہوتا ہے، جو مرض ہے، اس کو پہچان لیتے ہیں، یعنی آپ بس امت کو دیکھتے ہیں یا لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی پریشانی کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو شاعر مشرق نے کیا خوب جواب دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اور اس درود پاک کی برکت سے میں حکیم الامت بن گیا ہوں۔ تو اس سے زیادہ ہمیں کوئی اور دلیل دینے کی یا ہمیں اس کی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے جیسے ایک انسان پریکٹیکلی درود پاک کو اپنی زندگی میں کرتا جاتا ہے، اس سے اس کی برکات ملنے شروع ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ اچھا، اسی درود شریف کی تسبیح سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، خواتین اپنے خاص ایام میں تسبیح کر سکتی ہیں؟ ہاں جی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جیسے کوئی قاریاں ہیں یا کوئی حافظہ ہیں، انہوں نے بچیوں کو حفظ کروانا ہے، تو اب اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہے، ان کے مخصوص ایام چل رہے ہیں، تو وہ اب 7 دن اگر ان بچیوں کو قرآن پاک نہیں پڑھاتی ہیں تو ان بچیوں کا حرج ہو جائے گا، انہیں پچھلا قرآن پاک بھول جائے گا، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ حفظ میں سبق ہوتا ہے، سب کی ہے منزل ہے، اور اس کو ڈیلی آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک لفظ کو توڑ توڑ کر پڑھیں گی۔ قرآن پاک کا یہ حکم ہے، یعنی ایک لفظ پڑھیں گی، اس کے بعد دوسرا، یعنی ہر لفظ کے بعد وہ سانس توڑیں گی۔ اس کو اس طرح کر سکتی ہیں، لیکن وہ اس کو پڑھانے کی نیت سے کریں گی اور ایز اے جاب یا بچیوں کے اس طرح کہ انہیں بھول نہ جائے، وہ اس کو تلاوت کی نیت سے نہیں کریں گی۔ یعنی مخصوص ایام میں قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ ہم تلاوت کی نیت سے نہیں کر سکتے ہیں، پڑھانے کی نیت سے، نماز کی اور تلاوت کی۔ ہاں جی، باقی جو اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، وہ ہمیں کرنے چاہیے اور باوضو کرنے چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ اس حالت میں بھی اگر باوضو کر سکیں تو یہ دیکھیں وضو ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ کو بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں، آپ لائف میں ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، آپ کو پاکیزگی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر وہ باوضو کریں تو بہت اچھا، لیکن اگر وہ بے وضو حالت میں بھی کریں تسبیحات، اذکار وغیرہ باقی، تو وہ کر سکتی ہیں، یہ جائز ہے۔ اچھا، رمضان میں جیسے ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، فرض ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے
تو ہم ایسے کون سے اذکار ہیں جو کرنے چاہیے، فرض نہیں ہے وہ نفلی عبادتوں میں آتے ہیں، سو اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں، یا ہمیں قیام کرنا ہے تو وہ کون سی باتیں ہیں یا کون سی ایسی تسبیحات ہیں جو افضل ہیں اور ہمیں کر لینی چاہیے؟ جیسے آپ نے رمضان کی بات کی، فرض نماز تو ایسی چیز ہے کہ جو چاہے رمضان کا مہینہ ہے چاہے کوئی اور مہینہ ہے آپ کو اس میں کرنی ہے. تو فرض نمازوں کے علاوہ آپ کو علم ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت زیادہ برکتوں والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں تلقین کی ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ عبادات کرنی چاہیے، اپنے آپ کو زیادہ انگیج کرنا چاہیے عبادات کے ساتھ، اذکار کے ساتھ. اگر آپ کی فرض نمازیں پوری ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزانہ کی بنیادوں پر آپ تلاوت کریں، اور کوشش کریں کہ تلاوت صرف آپ کے الفاظ کی دہرائی نہ ہو بلکہ آپ معنی کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں عربی متن اس کا دراصل مطلب کیا ہے، وہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور اس کے کون کون سے احکامات ہیں جو ہم پر لاگو ہوتے ہیں. فرض نمازوں کے بعد ہم کون کون سی نوافل جو عبادات ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس میں جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ ہے صلاۃ التراویح. آپ عشاء کی نماز کے ساتھ صلاۃ التراویح پڑھیں. اس میں ایک آپ کی وہ جو نماز ہے نفلی نماز وہ بھی ہو جاتی ہے، قیام اللیل بھی آپ کا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اذکار بھی کر لیتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی اس کے اندر ہو جاتی ہے. تو سب سے بہتر طریقہ رمضان میں اگر آپ کرتے ہیں، کیونکہ صلاۃ التراویح جو ہے وہ سنت موقتہ بھی ہے، وہ باقی ایام میں نہیں ہے، وہ صرف اور صرف رمضان میں مخصوص ہے، اور وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد یعنی رات کے اوقات میں مخصوص ہے، فجر کی اذان سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے. تو صلاۃ التراویح چونکہ سنت موقتہ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ رمضان میں قیام اللیل کے لیے اس کا اہتمام کریں. اس کے علاوہ جیسے رمضان کی 3 عشرے ہیں تو ہر عشرے کی مخصوص دعائیں ہیں. پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اور پہلے عشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آپ اس عشرے میں یہ دعا بار بار پڑھیں. اس کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، باقی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اس کی تسبیح کر سکتے ہیں. باقی اور جو اذکار ہیں یا جو قرآن پاک کی کچھ مخصوص آیات ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں پڑھتے رہتے ہیں اس کو آپ تلاوت کر سکتی ہیں. اور جیسے دوسرا عشرہ ہے چونکہ وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے. تو اس میں آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا آپ کو ٹائم ملے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھیں. اور تیسرا عشرہ چونکہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور یہ عشرہ ہے بھی سب سے زیادہ فضیلت والا، تو اس عشرے میں آپ جو دعا پڑھ سکتے ہیں وہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ جو دعا ہے یہ آپ بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں. آخری عشرے کی آپ نے بات کی تو آخری عشرے میں اعتکاف کا بھی اہتمام ہوتا ہے، 10 دن کی بھی اور 3 دن کا بھی. اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے پاس 5 طاق راتیں آتی ہیں جس میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے. کیسے پتہ چلے، یا ہمیں ان طاق راتوں کا قیام کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم اس رات کو پا لیں اور جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں وہ سب قبول بھی ہوں؟ شب قدر جو ہے اس کا سب سے پہلے اگر آپ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرہ کی جو 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 طاق راتوں میں شب قدر جو ہے ایک ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی رات ہو. 21ویں ہو سکتی ہے، 23ویں ہو سکتی ہے، 25ویں ہو سکتی ہے، 27ویں یا 29ویں. لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی ایک رات مخصوص کر دی گئی ہے، وہ نہیں ہے کہ یہی رات ہوگی. ہاں 27ویں کی رات کے بارے میں زیادہ کہا جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ 27ویں کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر بن جائے. تو اگر آپ کہیں کہ آپ کو علم ہو جائے کہ ان میں سے کون سی راتیں ہیں تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں آپ جو اپنا ذکر ہے، اذکار ہے، وہ اگر آپ پوری رات قیام کر سکیں تو بہت اچھا. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ عشاء کی نماز کے ساتھ صلاۃ التراویح پڑھیں، اس کے بعد آپ قیام اللیل کے نوافل پڑھیں، اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت. یعنی ان 5 طاق راتوں میں، آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں آپ باقی راتوں سے زیادہ قیام اللیل کر سکتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رات جو ہے وہ قیام لیلۃ القدر ہوئی تو آپ کو اس رات کا جو اجر و ثواب ہے یا جو اس کی برکتیں ہیں یا جو اس کی رحمتیں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. ان راتوں میں کوئی خاص عبادت، کوئی خاص نوافل یا کوئی خاص تسبیح پڑھنی چاہیے؟ خاص نوافل 4 نوافل ہیں جو آپ ان 5 راتوں میں پڑھ سکتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نوافل پڑھیں. اس میں سورہ فاتحہ کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ التکاثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اب یہ جو آپ 4 نوافل پڑھیں گے اور ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورۃ التکاثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ان 4 نوافل کی برکت سے ایک تو یہ کہ جب موت آئے گی تو موت کی جو سختی ہے وہ آسان ہو جائے گی. اور یہ نفل 2 کر کے پڑھنے ہیں؟ ہاں جی 2 کر کے. بہتر یہی ہوتا ہے، بلکہ احسن طریقہ یہ ہے کہ آپ نوافل کو 2 کر کے پڑھیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نوافل ہیں، اذکار ہیں. یعنی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ درود پاک اور قرآن پاک کی جو آیت ہے
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آیت جو ہے اس کی آپ بار بار کر سکتی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، کیونکہ آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو اس میں آپ یہ آیت پڑھ سکتی ہیں اللہم اجرنا من النار۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی یہ ایسی دعائیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ ان کی آپ تلاوت کر سکتے ہیں مسلسل، اور آیت الکرسی ہے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی آپ تلاوت کر سکتی ہیں۔ قرآن پاک کی جو 4 صورتیں ہیں سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کی آپ مسلسل تلاوت کر سکتی ہیں۔ اور قرآن پاک کی اس کے علاوہ آپ جس بھی حصے کی چاہیں، جو حصہ آپ کو زیادہ اچھا لگے اور جو آپ کو لگے کہ اس کی تلاوت ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ اس کی تلاوت کریں، اور اس چیز کو میک شیور کریں کہ آپ جو تلاوت کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ کو مطلب یاد نہیں بھی ہے تو آپ ہر آیت کے بعد اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کی تفسیر پڑھیں۔ اچھا، رمضان کا ذکر ہو رہا ہے، رمضان کے اذکار کا ذکر ہو رہا ہے، تو اکثر رمضان میں ہی ہم لوگ اپنے پورے سال کی زکوٰۃ کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، تو زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے، کن لوگوں کو دینی چاہیے، کن پہ فرض ہے اور کس وقت فرض ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ سب سے پہلے تو اگر ہم زکوٰۃ کا مطلب کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، جب آپ اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ زکوٰۃ کا نکالتے ہیں تو وہ آپ کے مال کو پاک صاف کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مال آپ نے جانے انجانے میں کوئی لقمہ حرام کما لیا ہو، کیونکہ ہمیں کئی دفعہ ہم لاپرواہی میں یا آپ کہیں کہ غیر شعوری طور پر ہم کچھ حرام کا مال کما لیتے ہیں یا کسی کا حق مار لیتے ہیں۔ بیسیکلی زکوٰۃ کا جو عمل ہے وہ ہمارے مال کو پاک صاف کر دیتا ہے کہ اس میں اگر کوئی کمی کجی رہ گئی ہے، کوئی اس میں ناپاکی کا تصور ہے، تو وہ ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی جو نصاب ہے اس کے بارے میں۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ اس کا نصاب ہے۔ کہ ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی ضروریات جو پوری کرنی ہے وہ مال آپ کے پاس ہو، ضروریات زندگی سے زائد مال آپ کے پاس ہو، اور اس مال کا جو نصاب سیونگ کہتے ہیں، جی سیونگز آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ضروریات زندگی سے زائد مال جو ہے، اگر وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی جو مالیت بنتی ہے، اس کی جو رقم بنتی ہے، وہ آپ کے پاس ہو، اور اس پر شرط یہ ہے کہ آپ کا 1 سال کا عرصہ بھی گزر گیا ہو، یعنی آپ کی جو ضروریات زندگی کا مال ہے وہ اس کے علاوہ آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو اور اس پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہو، تو آپ کو وہ جو نصاب کا مال ہے اس مال کے آپ کو پھر اپنے اس نصاب کے مال سے 2.5% جو ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے کی اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور آپ کہیں کہ اس میں سے ہم نے کتنے روپے دینا ہے، تو ہر 100 روپے کے اندر سے 2.5 روپے جو ہے وہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور زکوٰۃ فرض کن لوگوں پہ ہے اور کن کو دینی چاہیے؟ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ سب سے پہلے اس کے لیے آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا عاقل ہونا، بالغ ہونا وہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا جو نصاب ہے، جو کہ ایک مخصوص نصاب ہے زکوٰۃ کا، ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی بات کی، تو اتنے نصاب کا مال آپ کے پاس ہو اور اس مال پر 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہو، تو کوئی عاقل بالغ مسلمان جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دے، اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اسے اس کے لیے عذاب ہوگا، یعنی وہ اجر و ثواب سے محروم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے اموال میں جو مانگنے والے ہیں یا جو محروم لوگ ہیں ان کا حق ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو اس کے مال میں جن کو نہیں دیا ان کا مخصوص حصہ رکھ دیا ہے۔ اب اگر ہم ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان کا حق مار رہے ہیں، وہ ان کا حق تھا جو کہ ہمیں اپنے مال میں سے نکالنا چاہیے تھا، اب وہ ہم نہیں نکال رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس میں جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ چاہیں تو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو اپنے مال کی مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اچھی طریقے سے، تو ان کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ان کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ اسی سوال کو میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، بیوہ کے مال کے اوپر جو اس کے پاس کسی بھی شکل میں محفوظ ہے، اس کے مال پہ اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے جو مخصوص قواعد ہیں یا اصول و ضوابط ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے ضروریات زندگی سے زائد مال ہو اور وہ مال نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو، جو نصاب کی مقدار ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہے۔
تو اگر وہ مال جو ہے وہ اس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں اچھے طریقے سے، اور اس سے زیادہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے یا 52 تولے چاندی کے برابر اس کی مقدار بنتی ہے یا اس کی رقم ہے اس کے پاس، اور اس پر 1 سال کا عرصہ بھی گزر گیا ہے، تو اگر اس کے پاس نصاب کے برابر مال ہے اور 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے تو تب تو وہ بیوہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گی. لیکن اگر اس کے ضروریات زندگی ہی مشکل سے پوری ہو رہی ہیں اور اس کے پاس سیونگز ہیں لیکن وہ نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچتی ہیں تو پھر اس بیوہ پر زکوٰۃ فرض نہیں. اور کن لوگوں کو دینی چاہیے زکوٰۃ؟ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ ہیں. قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، کہ مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ 8 لوگ ہیں. سب سے پہلے ہمارے جو زکوٰۃ ہے وہ ہم غریبوں کو دے سکتے ہیں، وہ غریبوں کو دے سکتے ہیں، مساکین کو دے سکتے ہیں، یعنی یا تو وہ لوگ جن کے پاس بالکل ہی مال نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی بھی اچھے طریقے سے پوری نہیں کر پاتے ہیں، یا وہ لوگ کہ ان کے پاس مال تو ہے، وہ اپنی ضروریات زندگی تو مکمل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس زکوٰۃ دینے کا مال نہیں ہے، یعنی نصاب تک نہیں پہنچتا. جیسے ہم نے پہلے جس کو آج کل ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ کہتے ہیں کہ بس جتنا کمایا اتنا کھا لیا، جمع پونجی کچھ نہیں. تو اگر ایسا کوئی شخص ہے، اس نے اپنے بیٹی ہے، اس کی بیٹی جوان ہے، اس کی شادی کرنی ہے اور اس کو ضرورت ہے مال کی، اور اگر وہ مال اسے مل جاتا ہے تو وہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے بچ جاتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو اس کی ضروریات زندگی تو پوری ہو رہی ہیں بٹ وہ بھی تو فرض ہے نا. فرض ہے، ہاں جی، وہ چونکہ بچی کی اس کے لیے سیونگ ہو رہی ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ہاں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس انسان کو زکوٰۃ کا مال دیں تاکہ وہ اپنی بچی کی شادی کرے، اور یہ گناہ سے بچنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ کا مال دے دیں اور وہ اس کی اچھے طریقے سے شادی کر دے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کو وصول کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کی تنخواہیں بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنا گزر بسر چلانا ہے، تو وہ لوگ جو زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں سے یا مختلف جگہوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ اگر گورنمنٹ آفیسرز ہیں ان کو گورنمنٹ پراپر ایک پے دے رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ پرائیویٹ یعنی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ان کو پراپر کوئی پے وغیرہ کا ان کا نہیں ہے سسٹم، تو پھر وہ زکوٰۃ کا جو مال جمع ہوگا اس میں سے ہم ان کی تنخواہیں بھی نکالیں گے. جیسے آج کل کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، گزر بسر کرنا سب کے لیے مشکل ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، سفید پوش لوگوں کے لیے بھی معاملات زندگی چلانا مشکل ہے. تو ایسے میں ایک ایسا بندہ جو گھر میں ایک کمانے والا ہے، 4 سے 5 کھانے والے ہیں، بچے ہیں، ان کی تعلیم ہے، میڈیکل ہے، 10 چیزیں ہیں، اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے تو آئی تھنک کہ ہمارے وہ کرائٹیریا میں کافی لوگ آ جاتے ہیں. جی، بہت لوگ آ جاتے ہیں، لیکن ضروریات زندگی کی جیسے آپ نے بات کی نا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے زبردستی اپنی ضروریات زندگی میں ایڈ کر لی ہوتی ہیں. جبکہ دیکھیں جو ضروریات زندگی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا 2-3 وقت کا آپ کا اچھا کھانا ہو. اب وہ اگر آپ دن اس کھانے میں 1 یا 2 ڈشز بھی بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کو کھانے کے لیے انف ہے، یعنی آپ بھوکے نہیں رہ رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی ضروریات زندگی کو خود ہی بڑھا لیں اور ہم اپنے اوپر اس بات کو فرض کر لیں کہ ہم نے 4 سے 5 ڈشز بنانی ہیں، لوازمات مت رکھیں. ہاں جی، ضروریات زندگی پوری کریں، آسائشات اور تعیشات وہ اگر آپ پوری کر سکتے ہیں جائز طریقے سے تو ضرور کریں. بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اس چیز کو سمجھنا کہ ہم دے کس کو رہے ہیں، وہ مستحق لوگوں تک جا رہی ہے یا نہیں. اچھا، اس میں یہ بھی ایسا بھی کچھ حکم ہے، جیسے ہم جب خیرات کی بھی بات کریں تو کہتے ہیں کہ پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، پھر اپنے پڑوس میں دیکھیں، پھر دوستوں میں دیکھیں. اس طرح سے کیا زکوٰۃ کا بھی ایسا کوئی حکم ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے سب سے جو احسن عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آس پڑوس میں دیکھیں کہ اگر کوئی وہاں پہ ڈیزرونگ ہے آپ اس کو ادا کریں. اگر آپ کے گھر کے ساتھ جو آپ کا پڑوسی ہے وہ بھوکا سو رہا ہے اور آپ دوسری کنٹری میں جا کے یا آؤٹ آف دا اسٹیشن جا کے کسی کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا آپ کا جو عمل ہے، جو عبادت ہے وہ ہو تو جائے گی، یعنی آپ کا فرض تو پورا ہو جائے گا، لیکن اس کے اجر و ثواب میں کمی رہے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور آپ باہر جا کے لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو احسن عمل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آس پڑوس والوں کو دیکھیں، ان کو زکوٰۃ ادا کریں اور پھر مزید آگے آپ جتنا آپ کی استطاعت ہے آپ ادا کریں. بہت شکریہ حافظہ شہناز صاحبہ، بہت نالجیبل پوڈ کاسٹ رہا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہم نے بھی کوشش کی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے کچھ سیکھیں اور اپنی ویورز کو بھی کوئی میسج دیں. تو بہت اچھا لگا. انشاءاللہ ایک الگ پوڈ کاسٹ میں ایک الگ ٹاپک پہ دوبارہ بات کریں گے اور آپ سے کچھ اور سیکھنے کا موقع بھی لیں گے. تھینک یو.